مجھے پتہ ہے آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا جی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلائیں. آپ تو سارے خود غلام ہیں. عمران خان نے کہا سب غلامی سے نکلو. آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو. آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو. آپ نکلو، بولنے کی جرت ہے آپ کو. اور بیک ڈور کس سے کرنی ہے عمران خان نے؟ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں. عمران خان کا ایک دوست آئے باہر سے، جرنلسٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. جرنلسٹ تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں. ان سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کس نے حملہ کیا. وہ لے آئیں. عمران خان 15 مہینے کیا 16 مہینے سے مانگ رہے ہیں کہ وہ نکال دیں، دکھا دیں. تو کون دکھائے گا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج؟ کون جو ہے نا یہ کس کے پاس ہے سی ٹی وی؟ جن کی بلڈنگوں کے اوپر لگے ہوئے کیمرے انہی کے پاس ہے. آج آپ کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ہر جگہ سے نکال لیتے ہیں. پورے راستے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، نکال کے لے آئیں. اب پہلے وہ لے کر آئیں. ویسے بھی جب یہ کیس چلے گا عدالت میں، جب عدالت میں کیس چلنے چاہیے، عدالت میں سب کو جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کے کیس نہیں چلا رہے. ایک دفعہ آئیو نہیں آتا. ہمارے کیس میں دیکھ لیں لاہور میں آئیو نہیں آتا. کہتے جی آج سویا رہ گیا تھا، سویا رات کو بڑی اس نے محنت کی، اس کی ہارٹ اٹیک ہو گیا. پھر اس کو روز کچھ ہوتا ہے. کل ہم نے کہہ دیا کہ ہم عدالت سے نہیں نکلیں گے جب تک نہیں آتا آئیو. آئیو آیا، اسے جج نے صاحب نے پوچھنا شروع کیا ثبوت دو. کہتے جی ایک سپاہی نے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، اس کے ہاتھ میں بینر تھا. انہوں نے کہا تم ثبوت کے بغیر میں کیسے؟ اس لیے جج صاحب نے بیل دے دی 15 لوگوں کو اور 2 بچوں کو چھوڑ دیا. اس لیے ابھی آنے دیں. یہ سارا کچھ آنا چاہیے، کیس چلنا چاہیے، 9 مئی کا چلنا چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج آنی چاہیے، ججز کو بلانا چاہیے کہ کن کے پاس ہے وہ ٹی وی فوٹیج. اچھا میڈم، 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان لوگوں کو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آن نہیں کیا جا رہا، ان کا علاج نہیں کروایا جا رہا. وہ در بدر گھوم رہے ہیں. میں نے خود جو ہے وہ جا کے نہیں دیکھیں، بالکل سب کا خیال رکھا جا رہا ہے. سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے. اگر وہ بچے جن کی ہیں، بلکہ خدیجہ شاہ خود لے کر گئی ہوئی تھی ان کو ہاسپٹل، تو وہ کون ہے؟ تو وہ انفرادی طور پہ کر رہی ہیں اور اپنے خرچے سے کر رہی ہیں، پارٹی فنڈ سے کر رہی ہیں. پارٹی فنڈ دیکھیں، لوگ پارٹی میں فنڈ کہاں سے آتا ہے بتائیں؟ لوگ دیتے ہیں. تو لوگ سارے مدد کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پارٹی فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی منوسلبہ تو نہیں ہے. لوگ سارے مدد کرتے ہیں. اس وقت قیدیوں کی، ان کی فیملیز کی لوگ ڈائریکٹلی مدد کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں، اگر آپ قیدیوں کی مدد کریں، کل آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا. یہ تو لوگ کہتے ہیں، ایجنسی والے بندے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی. لوگ کو ڈراتے ہیں اگر ان کی مدد کرو. اس سے لوگ چھپ کے کر رہے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ 27 اگست تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے. کیا بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ عمران خان صاحب 27 کو باہر ہوں گے. یہ خبریں نکالتے ہیں نا آپ کے چینلز پہ، آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آئی ایس پی آر ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون نکالتے ہیں. آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں. اتنی تو جرت آپ نے نہیں. آپ بولیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا جی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلائیں. آپ تو سارے خود غلام ہیں. عمران خان نے کہا سب غلامی سے نکلو. آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو. آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو. آپ نکلو، بولنے کی جرت ہے آپ کو. اور بیک ڈور کس سے کرنی ہے عمران خان نے؟ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں. عمران خان کا ایک دوست آئے باہر سے، جرنلسٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. جرنلسٹ تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں. ان کو بٹھایا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا، ڈپورٹیشن کر دی. کیوں؟ کہ وہ عمران خان کو انہوں نے اجازت مانگی تھی مجھے میں دو. لیکن یہ حالات نہیں چلیں گے. آپ خود بتا دیں کہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے. حضرت علی کا قول جو عمران خان باری باری دہراتے ہیں، ظلم کا نہیں چلے گا. آپ ہی ظلم کے کے نیچے پسے ہوئے ہیں. آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر کر رہی ہیں چلا کر، جھوٹ بول بول کے. تو اب آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کی اب کیا عزت کریں؟ علیمہ صاحبہ جو اصل جو تنقید خان صاحب کے اوپر موجودہ حالات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیہ چلایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو رول ہے وہ بند ہونا چاہیے. لیکن اب جب ان سے آپ ٹیبل پہ بات کریں گے، جب فوج کی قیادت سیاسی ڈائلاگ کرے گی عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ،
تو پھر پاکستان میں ان کا رول جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا, اب کی بار تو سٹیمپ لگ جائے گی. عمران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں, جو حکومت 17 سیٹوں کی بیٹھی ہوئی ہے ان بیچاروں کے پاس میرے خیال میں وہ بھی مجبوری بٹھایا ہوا ہے, ان کے پاس وہ خود بھی نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب بات کرنی ہوگی, لیکن اس کی انہوں نے عمران خان نے کنڈیشنز ڈالی ہیں. کیا کنڈیشنز ڈالی ہیں پھر سے بتا دوں, قیدیوں کو رہا کریں, مینڈیٹ واپس کریں, چوری کیا ہوا, جب چوری کیا ہوا ECP کے پاس ہے, یہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل, سارے کے اوپر آرٹیکل 6 کی چیز لگتی ہے. ہم نے اب سب نے کانسٹیٹیوشن پڑھ لیا, سب نے میرے خیال میں پڑھ لیا ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے. یہ ECP کی ڈیوٹی میں آتا ہے, انہوں نے کون سی ڈیوٹی پوری کی؟ اتنے 100 ECP میں ٹرائیبیونل کے آگے کیسز ہیں, ایک بتا دیں ان کی جرت ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی آئین کا تحفظ کریں. تو اس لیے ابھی جو حالات جا رہے ہیں عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو مہنگائی ہے, عمران خان نے یہ بل نہیں بنائے, عمران خان جیل میں ہے. ایک قیدی جو 1 سال سے قید میں ہے, آپ ان سے بہت توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اب کچھ ہوگا کہیں گے جی عمران خان پہ کیس ایک اور بنا دیں, لیکن اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. آپ امید رکھتی ہیں کہ عوام نکلے گی؟ لاسٹلی خبر یہ بھی کہ آپ نے اپنی جو ضمانت گرفتاری کے حوالے سے ظاہر کی وہ واپس لے رہی ہیں کہ اب گرفتار کرنا پھر کریں. ہاں میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر ان کو یہ کہا تھا اگر آئیو نہ آیا اور کیس نہ شروع کیا, جج صاحب نے کیس شروع کر دیا. اچھا آخری بتا دیجیے گا, کیا سمجھتی ہیں کہ کیا قوم نکلے گی؟ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے جیسے بنگلہ دیش میں لوگوں نے جو ہے وہ عوامی انقلاب لے کر آئے ہیں, اور سری لنکا کے بھی جو ہے وہ حالات ہم نے دیکھے. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کل کہ جو اس وقت جو پاکستان میں جو PTI کے اوپر لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے, اور جو اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں لوگ, جو ان حالات کی وجہ سے کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں اتنا بڑا حال نہیں ہے جو یہاں پہ ہوا ہے. تو ان حالات میں پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ عمران خان سے کیا جا کے پوچھنا ہے. آپ کو خود اپنے حالات خود ہی نظر آ رہے ہیں. عوام سے یہ سوال آپ لوگوں سے جا کے کریں کہ ان کا کیا خیال ہے. یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی میں, تو اس لیے آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں, یہ سوال تو لوگوں سے بنتا ہے. پاس مئی کے مہینے سے پینڈنگ ہے, جس میں آج ہم نے بہت پرزور استدعا کی ہے کہ آج دن تک ہماری سنوائی اس کیس میں نہیں ہوئی, اور ہم عدالت کے آگے اپنا ایگریمنٹس رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات اللیگل اریسٹ کے, اللیگل ریمانڈ کے اور ملٹیپل پروسیکیوشنس کے, یہ تمام انٹر لنکڈ ہیں, یہ انٹرٹوائنڈ ہیں. ان کو اکٹھا سنیں اور ان کا اکٹھا فیصلہ کریں. آج ڈویژنل بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کر رہے تھے, انہوں نے ہمارے اس استدعا کو اور ہماری اس انزائٹی کو کہ اس کیس میں سنوائی ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے, اور تمام معاملات اکٹھے بریکٹ اور کلب کر کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھجوائے ہیں, یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں پارٹی کی جو انزائٹی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے, اس میں وہ مناسب فیصلہ کریں, یا وہ خود سنیں یا وہ معاملہ جو دوسرے 2 معاملات کنیکٹڈ ہیں وہ ریٹ پٹیشنز بھی ادھر ٹرانسفر کر دیں. تو اب ان کا فیصلہ اکٹھے متوقع ہے, یہی ہم چاہتے ہیں. اور مین بات اس میں یہ ہے جو آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران دونوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری اس نئے ریفرنس میں جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے آگے رکھی, اور جج صاحب نے وہ کسی وجہ سے وہ ضمانت ان کو نہیں دی اور 2 دن کی تاریخ ڈال دی, ایڈ انٹرم بیل دیے بغیر, جو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے. اور جیسے ہی ہم عدالت سے باہر نکلتے ہیں, بیل موو ہونے کے بعد, نوٹس ہونے کے بعد, دونوں میاں بیوی کو نیب آ کے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. تو ایسا واقعہ تو پہلے بھی ہوا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے گئے تھے نیب 9 مئی کو, سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری نیب کی کالعدم قرار دی, نیب کی اریسٹ کو انویلڈ قرار دیا, اور دوبارہ ہائی کورٹ بھیجا القادر کی بیل میں, اور میاں گل حسن صاحب نے دوبارہ عبوری ضمانت پہ سماعت کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی. سو ہمارے پاس بہت اچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں. آل وی نیڈ ناؤ از اے ہیئرنگ, جو کہ آج ہم نے اپنا پرزور استدعا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھی ہے, انڈائریکٹلی تھرو مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی, یا وہ سارے معاملات اکٹھے سن لیں
या आप सुन लें वो भेज दें, कोई एक सुने तो तभी बात है। फिलहाल अडयाला में इसी केस का रिमांड जारी है। एक देखिए, नैब के रिमांड की 90 दिन की तौसीह हुई। 90 दिन होता है, समझ आती है, बड़े कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट इल्ज़ामात पे बहुत कुछ तफ्तीश करनी है। जहाँ एक ही सवाल है और एक ही आइटम के ऊपर सवाल है, तो क्या उसके लिए आज 25वां दिन है फिजिकल रिमांड लिए हुए, क्या 25 दिन चाहिए नैब को? क्या 90 दिन का पूरा उन्होंने डोज देना है? जब तक 90 दिन नहीं होंगे ज़मानत नहीं डाली जा सकती। तो हम फ़िलहाल, मैं अगर आपको अपनी हिकमत अमली बताऊँ, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है कि रिमांड सेट असाइड हो जाए और ज़मानत डाल दें, और एक लंबी रिलीफ है और बेहतर रिलीफ है कि ये केस शुरू ही नहीं होना चाहिए। तो हमने आज यही इस्तदा की है कि हम सारे केसेस को क्लब करके आप इकट्ठा करें और हुक्म फरमा दें कि हम ये चौथी प्रोसिक्यूशन भुगतें या हाई कोर्ट इनको क्वाश करेगी। निप द ईवल इन द बड एट द राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच।